السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، پاکستان میں سب سے آسان کام علماء کا مذاق اڑانا، حافظوں کا مذاق اڑانا، قاریوں کا مذاق اڑانا، اور سب سے بڑھ کر ستم ظریفی اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ دین کا مذاق اڑانا ہے۔ دین کے حوالے سے ہر غیر اٹھ کے کوئی بھی رائے قائم کر دے، یہ پاکستانیوں کے لیے سب سے آسان کام ہے۔ آج ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک ایسا شخص حضرت مفتی محمد تقی العثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا مذاق اڑا رہا تھا، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتوے کا مذاق اڑا رہا تھا، جس کی اپنی حیثیت اور اوقات ایک نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر گالیاں دینے اور پھر اس نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر پوری قوم کے سامنے زبردست مار کھانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پروگرام تو بڑھ گیا، اس جملے سے شہرت پانے سے زیادہ اس کی اوقات اور حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ غیر سنجیدہ گفتگو کرنے، ہمیشہ دوسروں کو برا بلا کہنے اور گالیاں دینے کے سوا اس کی کوئی حیثیت اور اوقات اور اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہی اس کی صلاحیت ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو برا بلا کہنا، ہمیشہ دوسروں کو گالم گلوچ کرنا، دوسروں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ اس کی علمیت، صلاحیت اور یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کی حیثیت ہے۔ اور وہ بندہ اٹھ کے اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر اور اتنے بڑے فقیہ اور لاکھوں علماء کے استاد اور کئی اداروں کے سربراہ، اور ان کا علم پورے عرب میں اور پورے عجم میں ان کا علم مانا جاتا ہے، ان کی صلاحیت مانی جاتی ہے، ان کے رائے کا احترام ہے، اور حرمین شریفین کے ائمہ کے ہاں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ان کی عزت ہے۔ ایسی شخصیت جو فخر پاکستان ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان کی پہچان ہے، اور ایک ایسی شخصیت جو انتہائی عاجز، انتہائی خوش اخلاق، انتہائی تواضع والے، انتہائی انکساری والی ان کی شخصیت ہیں، اس کے حوالے سے کہ یہ انسان اپنی گندی زبان کھول رہا تھا اور اس کا مذاق اڑا رہا تھا، اور ابھی تک اس پہ سارے لوگ خاموش ہیں کہ وہ مذاق اڑا کے پھر وہ آرام سے چلا بھی گیا۔ پاکستان میں یہ کام سب کے لیے آسان ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، اب جہاد کے لیے نکلنا ہوگا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹرینز اس میں کتنا حصہ ڈالیں گے؟ یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب پہ فرض ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اور وہ مرسڈیز جس میں وہ پھرتے ہیں وہ بیچ دیں اور فلسطینیوں کو دان کر دیں۔ بی ایم ڈبلیو سر 8 کروڑ بی ایم ڈبلیو 8 کروڑ کی، صرف بی ایم ڈبلیو 8 کروڑ کی نہیں ہے، ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدد ذلہ دام برکاتہ وعرباتہ وکرباتہ۔ آپ نے دیکھا کہ اس بندے نے کتنی ڈٹائی کے ساتھ ایک عظیم اللہ کے ولی اور ایک فقیہ اور ایک مدبر، اور پھر پاکستان میں کیا پوری دنیا میں مخالفین بھی ان کی عزت کرتے ہیں، تمام مسالک کے ہاں ان کا ایک احترام ہے، اس نے کتنا سخت مذاق اڑایا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ پیدا کہاں سے ہوتے ہیں، یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ پاکستان میں اتنی کثرت سے یہ لوگ پائے جاتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باوجود یہ کہ پاکستان میں بہت زیادہ مدارس ہیں، بہت زیادہ مکاتب ہیں، پاکستان میں دین پڑھایا جاتا ہے، ان مدارس اور مکاتب کے ہوتے ہوئے بھی چراغ تلے اندھیرا ہے ان کے لیے کہ ان مدارس سے ان جیسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اندر سے دین اسلام سے یہ نفرت کرنے والے ہیں، اس کو ڈائریکٹلی اس کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ان مکاتب سے، ان علماء سے بچپن میں اور اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ان سب سے یہ دور رہتے ہیں اور ایک الگ تھلگ ماحول میں رہتے ہیں، اور ان کو قرآن و سنت کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی ہے، اسلامی علوم کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی ہے۔ اب اس شخصیت، یہ جو مروت صاحب ہیں وڑ گیا سے جو مشہور ہیں، تو یہ بندہ اس کی صلاحیت کیا ہوگی سوائے چند انگریزی کتابیں پڑھنے کے؟ اس سے زیادہ اس کی تو کوئی صلاحیت ہے؟ اس کو قرآن و سنت کی تو ہوا بھی نہیں لگی ہے، اس کو مشرقی تہذیب کی تو ہوا بھی نہیں لگی ہے، اس کو اسلامی تمدن کی تو ہوا بھی نہیں لگی ہے، اور یہ اٹھ کے کہیں بھی اپنی یہ گندی زبان کھول دیتے ہیں اور کسی کے بھی حوالے سے کھول دیتے ہیں، اور پوری قوم کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے پھر ان کو اسے لوگ رائے لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں یہ۔ تو اس لیے میری درخواست ہوگی کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں، اپنی اولاد کو اسلامی اخلاق پڑھائیں، اپنی اولاد کو اسلامی اقدار کی، اسلامک ویلیوز کی تعلیم دیں، اور اپنی اولاد کو ہم سب مل کے، ہم سب اپنی اولاد کیا، ہم سب ہمارے اوپر بھی ہیں، ہم جی نہ چھڑائیں، اپنی جان نہ چھڑائیں،
ہم ان علماء سے، ان مکاتب سے وابستہ ہو کر اسلام سیکھیں، قرآن سیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سیکھیں، اور وگرنہ یہ حال ہوگا، ہمارا بھی یہ حال ہوگا، پھر ہم آگے اگر ہم فکر مند نہیں ہو گیا اولاد کا بھی یہ حال ہوگا، اور یہ نسل کہاں بہتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے پوری قوم اور پوری نسل کی حفاظت فرمائے۔ تھینک یو سو مچ۔